الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما
فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. حرم کی وراثت ہے، حرم کی وراثت ہے، منائل کی وراثت ہے. ہاں مدینہ ان کا مسکن ہے، دعائیں کی وراثت ہے. مینا ہو یا کہ کربل ہو، یہی قربان ہوتے. مینا ہو یا کہ کربل ہو، یہی قربان ہوتے ہیں. سرے تسلیم ہم مل کر رضائل کی وراثت ہے. سرے تسلیم سرے تسلیم یہ پر محمد بلند یہ پرچم لا الہ کا کبھی جھکنے نہیں دیتے. یہ پرچم لا الہ کا کبھی جھکنے نہیں دیتے. جو بازو کٹ بھی جائیں تو وفائل کی وراثت. جو بازو کٹ بھی جائیں تو وفائل کی وراثت. وہ سجدہ تھا جو آدم کو، وہ نور پنجتن کو تھا. جو سجدہ تھا وہ سجدہ تھا جو آدم کو، وہ نور پنجتن کو تھا. یہ مر کے بھی نہیں مرتے. ہاں یہ بیعت کس طرح کر لے انا ان کی وراثت. میں جتنی دیر یہاں گزاروں گا اتنی دیر ہمدانی صاحب جو کو دل بناتے رہے. تو لہٰذا میں نہیں، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بالکل
آخر کے شعر کی طرف پڑھ رہا ہوں. جو ان سے بیعت مانگے گا جہنم اس پہ واجب ہے. جو بیعت ان سے یہ حالت ہے گھر والی. جو بیعت ان سے مانگے گا جہنم اس پہ واجب ہے. مبدت ان کی اوجب ہے ثنا ان کی وراثت ہے. مبدت ان کی اوجب ہے. اور یہ شعر کاش آج حسن بھائی ہوتے تو پتہ حسین بھائی ہوتے تو کم از کم داد تو دیتے ہیں. لفظ لفظ پہ داد نہ ہی کوئی کچھ. تو راب ان کی اناجل کا ہے پانی حق مہر ان کا. تو راب ان کی اناجل کا ہے پانی حق مہر ان کا. یہ جس میں توجہ یہ جس میں سانس لیتے ہو ہوا ان کی وراثت ہے. یہ جس میں سانس لیتے ہو. اور اشعار تو اس کے بہت ہیں لیکن آخری شعر پیش کرو. بخاری صاحب کا لکھا یہ کلام. مقدس ہر فضیلت گر عدو ان کے چھپائے گا. قرآن ان کا قصیدہ ہے ثنا ان کی وراثت. مہاراج البحرین یلغیا قرآن کا قصیدہ ہے ثنا ان کی وراثت ہے. صلوات بارے دیگر صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ صلوات. بس ایک مرثیے کے چند اشعار بالکل نیا مرثیہ ہے اور چاہوں گا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. پر محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. چونکہ وہ ماسٹر صاحب کو اچانک بتایا ہے تو ابھی چونکہ نیا ہے. میں زبانی ویسے مجھے کبھی کوئی یاد ہوتی نہیں ہے. میں یقین کریے پاکوں کا یہ صدقہ ہے کہ میں پڑھتا جا رہا ہوں. مجذوبوں کی اولاد کیا پڑھے گی, کیا کرے گی, کیا ہوش اور کیا انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایک عجیب تخیل دے دیے. گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے پاس. ذرا دیکھیے گا. میں چونکہ صاحب ذوق لوگ ہیں. گھر میں علی کے برپا ہے. یہ بیٹے یاد بھی رکھنا ہے, آپ نے یاد کرنا. محشر علی کے پاس بازار ہے یہ کوفے کا زینب نہ بھولنا. بازار ہے یہ کوفے کا زینب نہ بھولنا. گزرو گی تم یہیں سے کھلے سر علی کے پاس. گزرو گی تم
یہیں سے کھلے سر علی کے بعد رو رو کے کوفہ والوں سے کہتے رہے علی رو رو کے کوفہ والوں سے کہتے رہے علی زینب کو کوئی مارنا پتھر علی کے بعد زینب کو کوئی مارنا پتھر علی کے بعد پتھر علی کے بعد پھر کبھی اس کو مکمل کہوں گا آخری شعر پیش کر رہا ہوں بابا نے کہا مجھ سے کچھ پیدل چلو کرو وہ بابا نے کہا مجھ سے کچھ پیدل چلا کرو زینب یہ سوچتی رہی اکثر علی کے بعد زینب یہ سوچتی رہی اکثر علی کے بعد اللہ رحمت اللہ علیہ قوم ظالمین ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی طرف اخلاص محمد بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد سجاد تو کب تک روئے گا اس وقت میرے مولا نے کہا اماں اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے اے میری پوری انصاف تو کر نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تالی اکبر کا جگر دلوں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سچا کیوں نہ روئے سچا نیزے سے گرا عباس کا سر
चुका वो मंजर दरबार में मैं क्यों मर न गया जब नाम तुम्हारा ले लेकर कहता था नहीं ज़ैनब है कहाँ ले आओ यहाँ पर दे चादर क्यों ना रोए सज्जाद क्यों ना रोए सज्जाद बवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक रुबाई मौला अली मुत्तकियान की आपकी शान गुज़र करो बारह दिगर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुछ तो है दर्द कुछ अली कुछ मुर्तज़ा कहने लगे कुछ तो है दर्द कुछ अली कुछ मुर्तज़ा कहने लगे कुछ शबे हिजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहने लगे कुछ तो है दर्द कुछ अली कुछ मुर्तज़ा कहने और ये देखिएगा बतौर खास डरते डरते हमने तो अल्लाह की कुदरत कहा डरते डरते हमने तो अल्लाह की कुदरत कहा तौबा तौबा ये नुसैरी तो खुदा कहने लगे कुछ तो है दर्द कुछ अली कुछ मुर्तज़ा कहने लगे दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी शे कोई के चांद छुपाने बहुत देर शैन हर लाश को जल्दी से उठाया ले लाश अकबर की उठाने में बहुत देर कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार
شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کہ آنے میں بہت دیر لگی گٹھڑی قاسم کی اٹھا لائے جو شاخیں میں شاخ و ترتیب بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر اور محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار خوشبودی جناب سید صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ مولا غازی پارسا نے سب کو شاہ اللهم صل على محمد وآل محمد علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر جو دیکھا غیظ میں غازی نے بھگدڑ مچ گئی ہر سو جو دیکھا غیظ میں غازی نے بھگدڑ مچ گئی ہر سو بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر
علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا. کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا. میں شرمندہ ہوا آپ کیوں سرکار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. اگر شمشیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے. اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے. کچل دیتا میرے عباس کا رہوار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. اجازت جنگ کی ملتی جو سکائے سکینہ کو. اجازت جنگ کی ملتی جو سکائے سکینہ کو. تو لاشوں کے نظر آتے گئی انبار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. خدا کے شیر کا شیر آیا تو ایسے ادو بھاگے. خدا کے شیر کا شیر آیا تو ایسے ادو بھاگے کہ جیسے آ گئے ہوں حیدر کرار دریا پر. کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. قدم بوسی کو موجیں خود کنارے تک چلی آئیں. قدم بوسی کو موجیں خود کنارے تک چلی آئیں. جو پہنچے روضہ عباس کے زوار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. مقتاز ہے سمندر کیا سہیل اس کا تو درباری ہے کوثر بھی. سمندر کیا سہیل اس کا تو درباری ہے کوثر بھی. سجا رکھا ہے جس نے پیاس کا دربار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا
جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے. خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے. اسے مقام سمد پہ حسین لے آئے. خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے. اور قبلہ تشریف فرمائے. معصوم کا فرمان ہے کہ جس نے اتفاق مولا حسین کی اسے 1000 اجر مقبول کا ثواب ہے. تشریف رکھے کرو آپ سے دعا لینے کے لیے. نبی کے ساتھ ہوئے ہیں 1000 حج اس کے. نبی کے ساتھ ہوئے ہیں 1000 حج اس کے. جسے بھی اپنی لحد پہ حسین لے حسین لے آئے. جی میں مارنا نبی کے ساتھ ہوئے ہیں 1000 حج اس کے. جسے بھی اپنی لحد پہ حسین لے آئے. اور قبلہ کا جو لفظ ہے ید ہاتھ کو کہتے ہیں عربی میں. جیسے مولانا لگا بھائی ید اللہ اللہ کہا تو وہ شاعری میں استعمال کیا شاعر نے. پکار خوف سے اصغر کو دیکھ کر شامی. پکار خوف سے اصغر کو دیکھ کر شامی. حسین اپنے ہی ید پہ حسین لے اپنی ید پہ حسین لے آئے. اور فنا کی آخری حد پہ کھڑا تھا لیکن. فنا کی آخری حد پہ کھڑا تھا لیکن. بقا کی آخری حد پہ حسین مل کے نا بقا کی آخری حد پہ حسین لے آئے. اور یہ شعر آخری شعر نظر کر رہا ہوں. بطور خاص دیکھیے گا کتنا. کٹا کے سر کو جھکایا نہیں ہے کربل میں. کٹا کے سر کو جھکایا نہیں ہے کربل میں. خدا کے ہی قد پہ حسین لے آئے. خدا کے ہی قد پہ حسین لے آئے. خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے. سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسائل کے بارے میں بلا کے نور منور تجھے سلام ہے. بلا کے نور منور
زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام تب دی زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام قیدی بنا کے جس کو بدوشا لے گئے قیدی بنا کے جس کو بدوشا لے گئے شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر سغران خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام اے کربلا کے نور منور تجھے سلام میں ملتمس ہوں سرکار علامہ حسن رضا حمدانی صاحب سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل مسائل محمد علیہ محمود علیہ السلام بیان فرمائیں قبل اس کے قبلہ تشریف لائے آپ مومنین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے ارواح مومن مومنات خصوصاً فضل عباس کاظمی صاحب کے والدین کے لیے اور نشیبہ ان کے جتنے مرحومین ہیں خصوصاً حسین اظہر زیدی صاحب قمر زیدی صاحب ان کے برادران جو دنیا سے چلے گئے سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان اہل بیت پہ لعنت خشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت حین لا يموت ابدا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد ودائم القائم والباقی بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي خلق الأرضين والسماوات في 6 أيام
هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المقي المدني التحية القرشية الطهامية بالقوس محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحان في القرآن وأصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اپنی زبان کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے بانی مجلس برادر عزیز جناب سید اللہ بادشاہ شاہ صاحب کی اس محنت و کاوش کی قبولیت کے لیے، برادر مرحوم جناب سید حسین زیدی صاحب کے بلند درجات کے لیے بلند ترین صاحب نے محمد امام زمانہ کی عزت و سلامتی، تاجر ظہور، حفظ و امان، ان کی تشفی قلب، تسکین قلب کے لیے بلند ترین صلوات ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدتاً خدمت کر کے سر جھکا کے محبت کے ساتھ درود کا ہدیہ ہوگا. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب نے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عزیز بند شمار فرمائے. خدا ہمارا یہاں ایک لمحہ گزارنا خالق مطلق ہم سب کی طرف سے مودت قربا کے طور پر اجر رسالت کے عنوان پہ قبول فرمائے. خدا قلب مطہر حضرت علیہ السلام کو ہم سب سے راضی فرمائے. ان کی زبان اقدس کو خدا ہمارے لیے دعا قرار فرمائے. ان کی وجہ نازل کی زیادہ خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے. خالق مطلق ہم سب کو انہی کے نام کے ساتھ محشور فرمائے. انہی کی امامت میں خدا ہمیں اپنے محضر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علیہ السلام کی دعاؤں کی اس قبولیت و سمیٹنے کے لیے، ان دعاؤں کی مستجابی کے لیے، اپنے اپنے حفظ و امان کے لیے، برادر عزیز کی اس محنت کی قبولیت کے لیے محبت کا سوال ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے گفتگو شکریہ. اللہ نے انسان کو خلق کیا، عقل جیسی نعمت سے نوازا. خدا نے انسان کو مجبور خلق نہیں کیا. انسان آنے میں مجبور تھا، پیدا ہونے میں مجبور تھا، مگر پیدا ہونے کے بعد خدا نے اس کو مختار بنا دیا. جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، جب اس نے ہوش سنبھال لی، جب اس نے اپنے اچھے برے کو سمجھ لیا، مرد تھا تو 14 سال کا ہو گیا، عورت تھی تو 9 سال کی ہو گئی، تو خدا نے ان کو اپنی برگاہ کا جواب دہ قرار دے کر 2 راستے دکھا دیے. ایک راستہ جس کی منزل فوزاً عظیم کی منزل، اور ایک راستہ جس کی منزل آخر اسفل السافلین کی منزل. ایک وہ راستہ جو منعم لوگوں کا راستہ، ایک وہ راستہ جو ظالم اور مغضوب لوگوں کا راستہ، ایک وہ راستہ جس پہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا سامان کر سکتا ہے، اور ایک وہ راستہ کہ جس پہ چل کے انسان اللہ کی نعمتوں کا منکر بن کر جہنم کا راہی بن سکتا ہے. بس اللہ نے انسان کو مختار بنایا. اللہ نے مختار بناتے ہوئے ایک راستہ دیا. اس راستے کو نام
دین دیا، اور پھر دین کو اللہ نے آسان بیان و تبیین کے لیے دو حصوں میں تقسیم کروایا۔ ایک حصے کو روٹس، بنیادیں، جڑیں اور اصول قرار دیا، اور ایک حصے کو شاخیں اور فروع قرار دیا۔ دین کے دو حصے ہوئے، کچھ اصول دین کہلائے، کچھ فروعات دین کہلائے۔ پھر اصول دین کے بھی دو حصے ہوئے، کچھ اصول اسلام کہلائے، کچھ اصول ایمان کہلائے۔ اصول دین 5 کہلائے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور اس میں سے 3 اصول اسلام کہلائے اور 2 اصول ایمان کہلائے۔ اللہ کو یکتا ماننا، آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کو، تمام نبیوں کو منصوص من اللہ ماننا، معصوم عن الخطا ماننا، تمام نبیوں کو اللہ کی جانب سے ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام کے تمام نبی اللہ نے بھیجے تھے، یہ نبی کسی بیٹھک میں بیٹھ کے نہیں بنائے گئے، یہ نبی کسی شورا سے منتخب نہیں ہوئے، یہ ووٹوں کے ذریعے نبی نہیں بنے، یہ اپنی کوشش اور ہمت سے نبی نہیں بنے، یہ اپنی نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کر یا نیک صالح اعمال انجام دے کے نبی نہیں بنے، بلکہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا۔ ان نبیوں کی نبوت پر ایمان رکھنا اور ایک ایسے دن پر ایمان رکھنا جس دن خدا ساری مخلوقات کو اپنے محضر میں حاضر کرے گا، نیکیاں کرنے والوں کو اللہ جنت کی منزل عطا کرے گا، اور اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنے والوں کو اللہ منزل جہنم میں بھیجے گا۔ اس دن یوم دین، قیامت کے دن پہ عقیدہ رکھنا یعنی اللہ کو یکتا ماننا، نبیوں کی نبوت پہ عقیدہ رکھنا، قیامت پہ ایمان رکھنا، یہ 3 اصول اسلام کہلائے۔ اور ایک اللہ کو عدل ماننا، اللہ کو عادل ماننا، اللہ کے عدل پر یقین رکھنا، یعنی کہ یہی کہنا کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر انسان خود کرتا ہے۔ کل خیر و شر من اللہ تعالیٰ نہیں ہے، خیر و شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خیر اللہ کی طرف سے ہے، اور خیر کا عدم شر کہلاتا ہے۔ شر انسان کرتا ہے، خیر کی توفیق خدا دیتا ہے، شر انسان خدا کی نافرمانی کر کے کرتا ہے۔ یعنی خدا کو عادل ماننا اور پھر اس کی عدالت کے تقاضے کے تحت علی سے لے کے مہدی تک 12 ہادیوں کو امام ماننا، ان کو معصوم عن الخطا ماننا، اور ایسا معصوم عن الخطا ماننا کہ جیسا کوئی اور معصوم عن الخطا نہ ہو۔ نبیوں کو بھی معصوم ماننا، 14 کو بھی معصوم ماننا، مگر دونوں کی عصمت کا فرق ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی عصمت اور ہے، محمد سے مہدی تک 14 کی عصمت اور ہے، اور فرق اتنا ہی ہے کہ جتنا سمندر میں اور پرندے کی چونچ میں موجود پانی میں فرق ہوتا ہے، یعنی کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کی عصمت، جو سمندر کے کنارے پرندہ بیٹھ کے پانی کی چونچ بھرے، جو چونچ میں سمٹ جائے، وہ 1,24,000 نبیوں کی عصمت ہے، اور باقی سارا سمندر 14 کی عصمت ہے۔ ان 14 کو حجت خدا ماننا، 12 ائمہ کی عصمت پہ عقیدہ رکھنا، ان کو منصوص من اللہ ماننا، یہ امامت کہلاتا ہے۔ تو جو کریے گا 3 اصول اسلام ہیں، جو اللہ کو یکتا مانتا ہو، آدم سے خاتم تک نبیوں کی نبوتوں پہ عقیدہ رکھتا ہو، قیامت پہ عقیدہ رکھتا ہو، وہ اصول اسلام کا قائل ہے۔ چونکہ وہ اصول اسلام کا قائل ہے، اس لیے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ جو اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ کو عادل مانے، علی سے مہدی تک 12 ائمہ کی امامت کا قائل ہو جائے، تو ہم اس کو مومن کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کے ساتھ ایمان بھی اس کے کھاتے میں آ گیا۔ توجہ کریے گا، اور اسلام بھی ایسا نہیں ہے
کہ ایمان علی کے بغیر ممکن نہیں ہے، نہیں، اسلام بھی علی کے بغیر بے مزہ ہے، اسلام بھی توحید، نبیوں کی نبوت اور قیامت پہ ایمان ہوگا تو اسلام تو ہوگا، مسلمان تو ہوگا، مگر علی کے بغیر اسلام میں مزہ ہوگا۔ یہ حسن حمدانی کی خطابت کے جملے نہیں ہیں، یہ میرے محمد کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ تنائے کل عقل سبل فہاؤ یاسین، خلق اول نور اول نطق اول، میرے محمد نے فرمایا تھا علی فی الاسلام کل ملہ فی الطعام، علی اسلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہے، اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے میں ذائقہ نہیں ہوتا، اسلام میں علی نہ ہو تو اسلام بدمزہ ہوگا۔ اور یہ خود سامنے کی بات ہے، سامنے کی بات ہے، آپ پوری تاریخ اسلام کو سامنے رکھ لیجئے، اور اگر کر سکو تو ایک ایک منزل سے علی کو منہا کرتے چلے جاؤ، اور پھر پیچھے دیکھو اسلام کے کھاتے میں کیا بچتا ہے۔ جب شریر ماؤں کی شریر اولادیں میرے محمد کو پتھر مارتے تھے تو پھر اگر کھجور کی گٹھلیوں سے ابو طالب کا بیٹا دفاع نہ کرے، اگر وہاں علی دکھائی نہ دے تو اسلام کہاں رہے گا؟ شب ہجرت جب 40 اوباش لوگ محمد کے گھر کو گھیر کے کھڑے ہو جائیں اور میرا محمد وہاں پہ مٹھی مٹی کی دم کر کے پھینک کے چلا جائے اور امانتوں کا امین بنا کے نہ جائے تو محمد کی امانت پہ کہاں جائے گی؟ اسلام کہاں جائے گا؟ اور یاد رکھنا شب ہجرت بستر پہ علی نہ ہو تو پھر اسلام کہاں؟ اور چلو چھوڑو، آگے بڑھ کے بدر کا مارکا سج جائے اور انصار میدان میں اتر جائیں اور قریش مکہ کہہ دے، مشرکین قریش مکہ کہیں محمد ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یہ ہماری برابری کے نہیں ہے، کوئی وہ بھیج جو نسب میں ہمارا برابر ہو، اگر علی کو نہ بھیجو تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ عہد کا مارکا ہو، عہد کا مارکا ہو، علی کو ہٹا دو تو پھر اسلام بچتا دکھائی نہیں دیتا، اور خندق میں تو کل کفر آیا تھا، اگر ایمان نہ ہو، علی نہ ہو تو کل کفر اسلام کی بے خونی کر دے۔ چلو چھوڑو، اگلی منزل میں داخل ہو جاؤ، خدا کی قسم اگر خیبر سے علی کو ہٹا دو تو خیبر فتح نہیں ہوتا، اگر مکہ کی فتح سے علی کو نکال دو تو خود ٹوٹتے دکھائی نہیں دیتے۔ بس اسلام اصول دین اور فروع دین، اصول اسلام پر عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے، اور جو اصول ایمان کو قبول کر لے وہ مومن ہے، اور اس کے ساتھ فروعات دین ہیں، یعنی دین کی شاخیں ہیں۔ جتنا دین کی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنی دین کی شاخیں مضبوط ہوں گی، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی شاخیں مضبوط ہوں گی۔ اگر ایک فرد، یہ کڑوا سے جملہ ہے برداشت کر جائیے گا، ایک فرد دعویٰ کرے کہ وہ اصول دین پہ پختہ عقیدہ رکھتا ہے لیکن اس کی دین کی شاخیں کمزور دکھائی دیں تو وہ غور تو کریں۔ میں نے نماز کا نام نہیں لیا، میں نے دین کی شاخوں کا نام لیا ہے۔ وہاں فقط نماز نہیں ہے، ہاں نماز چھوٹے تو پھر دیکھے واقعی شیعہ علی ہے، واقعی شیعہ علی ہے کہ نماز چھوٹ رہی ہے، ناراض نہیں ہوئے ہیں۔ السلام علیکم محمد سید صاحبین کا ذکر ہے تو جو نماز کی بات آئی ہے تو ایک بات کرتا رہتا ہوں۔ مدینہ رسول کا ہے اور ایک عورت شور مچا رہی ہے گلیوں میں، دلونی علی رسول اللہ، مجھے رسول خدا تک پہنچا دو۔ اتنی بلند آواز سے صدائیں دے رہی ہے کہ رسول خدا جناب ماریہ کبریا کے بیت الشرف سے باہر آئے اور کہا کہنے کی کلی سے خدا کیوں شور کر رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کہا خیریت تو ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کچھ گناہ کیے ہیں، ان کی بابت ابھی میرے ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، ان کی بابت میں خبر لینا چاہتی ہوں، کیا میرے گناہ خدا وہ میری گناہ معاف کرے گا؟ سننا، گناہوں سے مجھے غرض نہیں ہے، جو نتیجہ کلام محمد ہے وہاں تک لے کے جانا ہے۔ کون سے گناہ کیے ہیں؟
کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر سے خیانت کی، میں ایک بچے کی ماں ہو گئی، میں نے اس بچے کو سرکے کے مٹکے میں ڈال دیا، وہ بچہ سرکے کے مٹکے میں مر کے گل سڑ گیا، میں نے اس سرکے کو پیوریفائی کر کے بازار میں بیچ دیا، میں نے 3 گناہ کیے، اپنے شوہر سے خیانت کی، ناحق قتل کیا، نجس سرکہ بازار میں بیچا، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول خدا نے کہا تیرے 3 گناہوں میں سے کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، خیانت کے بدلے تجھے سنسار کروں گا، قتل کے بدلے تجھے قتل کروں گا، اور سرکہ بیچنے کے بدل، نجس سرکہ بیچنے کے بدل میں تجھے کوڑے لگائے جائیں گے، تیری میت پہ کوڑے لگائے جائیں گے، تیرا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ سننا جو بات کہنا چاہتا تھا، جہاں تک لانا چاہتا تھا، رسول خدا نے یہ کہہ کے جملہ فرمایا انی ظننت ترکت صلاۃ العصر، رسول خدا نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ اس لیے کر لیے کہ تو نماز عصر نہیں پڑھتی تھی۔ انی ظننت ترکت صلاۃ العصر، تو چونکہ نماز عصر نہیں پڑھتی تھی نا، اس لیے اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی چلی، پہلے خیانت کی، پھر بچے کو قتل کیا، پھر سرکے کے مٹکے میں ڈال دیا، پھر اس سرکے تک کو بھی بیچ ڈالا، کہا چونکہ تو نماز عصر نہیں پڑھتی تھی اسی لیے میرا بھائی قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، خبردار نماز نہ چھوڑنا، تم نماز پڑھتے رہنا، نماز تمہیں برائی سے بھی روک لے گی، منکر سے بھی روک لے گی، برائی سے بھی روکے گی، منکر سے بھی روکے گی، ہر برائی سے نماز روکے گی، منکر سے نماز روکے گی۔ یہ منکر کیا ہے، یہ انکار کیا ہے، یہ منکر کیا ہے، توجہ کریے گا، بڑے بڑے انکار، یعنی جب انسان خدا کی ربوبیت کا انکار کرے نماز اس سے روکے گی، محمد کی رسالت کے اقرار کا انکار کر ڈالے یعنی محمد کی بات کو نہ مانے، نماز اس سے بھی روکے گی، علی کی ولایت کا انکار کر ڈالے، نماز اس سے بھی روکے گی۔ اور یاد رکھنا ان سارے انکارات میں جو خبر عظیم کا انکار ہے نا، اس کا انکار انسان کے سارے اعمال کو حبط کر دیتا ہے۔ یہ خبر عظیم کیا ہے؟ اور قرآن کو اٹھا کے دیکھو، پورے قرآن کے بارے میں عقائد جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ قرآن بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کسی تک اخبار ہی اخبار ہے، یعنی خبریں ہی خبریں ہیں۔ اگر بھائی بسم اللہ سے لے کے والناس کسی تک قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ تو تمہیں خبریں ملیں گی۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، یہ بھی خبر ہے کہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی خبر ہے۔ کہا وہ اللہ جو رحمان ہے اس کا رحمان ہونا بھی خبر ہے، کہا وہ رحیم ہے، رحیم ہونا بھی خبر ہے، رحمان ہونا چاہیے مانا یعنی وہ دنیا میں مہربان ہے ہر ایک کے لیے، اپنوں کے لیے بھی، ماننے والوں کے لیے بھی، نام ماننے والوں کے لیے بھی، موحدین کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی، اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی، اللہ کی ذات کے وجود کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی، وہ دنیا میں سب کے لیے مہربان ہے اور آخرت میں رحیم ہے، فقط صاحبان ایمان کے لیے۔ اور خدا کی قسم پھر یہ تعجب نہیں ہے کہ جب علی کے در پہ اپنے آتے تھے ان کو بھی نوازتا تھا، پرائے آتے تھے ان کو بھی نوازتا تھا، اپنے آتے تھے تو بھی سوال کا جواب دیتے تھے، بیگانے آتے تھے تو بھی سوال کا جواب دیتے تھے۔ یہ تعجب کی منزل نہیں ہے، چونکہ علی نمائندہ خدا ہے اور علی میں صفات خدا متجلی ہوتی تھی، اسی لیے اللہ کے رحمان ہونے کی صفت وجود علی سے ساتے تھی، اس لیے علی کے پاس کوئی بھی آیا علی نے اس کی مشکل کو حل کر دیا۔ مشکل کو حل کرنا رشتہ داری نہیں بتاتا، اللہ کی صفات کا مظہر ہونا دکھلاتا۔ بس یہ پورا قرآن اخبار ہے، لیکن یہ خبر عظیم کیا ہے جس کے بارے میں تیسرے سپارے کی ابتدا میں کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، میرا حبیب یہ سوال کرتے ہیں نبأ عظیم کیا ہے؟ میرا حبیب الذی هم فیہ مختلفون، صرف سوال نہیں کرتے بلکہ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا نبأ عظیم کیا ہے، پھر ان قریب ان کو بتحقیق معلوم ہو جائے گا نبأ عظیم کیا ہے۔ توجہ کریے گا، نبأ عظیم نہ فروعات دین میں ہے نہ انسان کے معاملات میں ہے، نبأ عظیم اصول دین میں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ فروعات دین سے اہم تر ہے اصول دین۔ فروعات دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولہ، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ وہ فروعات دین ہیں۔ توجہ کریے گا، ان میں انسان کی نماز رہ جائے، انسان نہ پڑھ سکا ہو تو بڑے بیٹے پہ فرض ہو جاتی ہے،
وہ دنیا سے چلا جائے تو بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ اپنے بے باپ کی قضا نمازوں کو ادا کرے، اپنی والدہ کی قضا نمازوں کو ادا کرے، خود ادا نہیں کر سکتا تو اجرت پہ ادا کروائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اگر انسان خود اپنی نمازیں نہیں پڑھ سکا، کچھ نمازیں رہ گئی یا چند نمازیں رہ گئی یا اکثر نمازیں رہ گئی، تو وہ وصیت کرے کہ میری وراثت کی تقسیم سے پہلے میری وراثت سے میری نمازوں کی اجرت ادا کر دی جائے۔ یعنی اس کی نمازیں اجرت میں پڑھ گئی، یا بڑے بیٹے نے پڑھ دی، یا دوستوں نے پڑھ دی، یا رفقا نے پڑھ دی، نہیں دوست رفقا نہیں پڑھتے، اولاد ہی پڑھتی ہے، چونکہ بوجھ اٹھاتی ہی اولاد ہے۔ خدا کی قسم فقط اولاد بوجھ اٹھاتی ہے، یاد رکھنا ہر منزل پہ اولاد بوجھ اٹھاتی ہے، اعمال کا بوجھ بھی اٹھا لیتی ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اولاد اٹھاتی ہے۔ ابھی عرض کروں گا لیکن اگلی منزل پہ پلٹ گئے پھر واپس جملے میں آؤں گا۔ توجہ کریے گا، انسان کی نمازیں اولاد ادا کر دے گی، نمازیں اجرت پہ ادا ہو جائیں گی، وراثت سے ادا ہو جائیں گی، روزے رہ گئے تو وراثت سے ادا ہو جائیں گے، اولاد ادا کر دے گی، رشتہ دار احباب ادا ہو جائیں گے۔ توجہ کریے گا، انسان کی زکوٰۃ رہ گئی وہ بھی مال سے ادا ہو جائے گی، خمس رہ گیا مال سے ادا ہو جائے گی، حج واجب تھا نہیں گیا اس کے مرنے کے بعد ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک یوم یبعثون تک اس کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے۔ بیٹا نہیں کر سکا پوتا کر دے گا، پوتا نہیں کر سکا پر پوتا کر دے گا۔ زندگی میں کوئی ایسا عمل کر گیا تھا، خدا اس عمل کے بدلے میں سارے یہ نمازیں معاف کر دے گا، جو نہیں پڑھ سکا روزے معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ نامہ اعمال کھلا ہے یوم یبعثون تک، یعنی فروعات دین کی کمی بیشی اللہ معاف کر دے گا یا اللہ پوری کروا دے گا، کسی کے دل میں ڈال کے پوری کروا دے گا۔ لیکن جو اصول دین ہے نا، اس کا تعلق ہے عقیدے سے، ادھر سانسیں بند ادھر نامہ اعمال اصول دین پہ عقیدہ بند، یعنی جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عقیدہ قبر میں لے کے جائے گا۔ اور یاد رکھنا قبر میں جا کے سوال ہونا ہے، سوال ہونا ہے، سوال ہونا ہے، کوئی بھی ہو اس سے سوال ہوگا، کوئی بھی ہو سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا من ربک من نبیک من دینک من کتابک من قبلتک من امامک، بتا تیرا رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیری دین کون سی ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا امام کون ہے۔ خدا کی قسم ہر ایک سے پوچھا جائے گا چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر یقین نہ آئے تو تاریخ کھول کے دیکھ لو، میرا محمد ہے، علی نے آ کے خبر دی ہے یا رسول اللہ ان امی ماتا، میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ رسول روئے، رو کے فرمایا ان فاطمہ بنت اسد امی بعد امی، وہ تو میری بھی ماں تھی۔ پھر رسول اٹھے، اپنی قمیض حضرت فاطمہ بنت اسد کی تکفین کے لیے دی، ادھر کفن رسول کی قمیض نہ ملا، خود رسول نے قبر کھودی، قبر میں لیٹے اور کہا قبر دھیان رکھنا میری ماں تیرے بدن میں آ رہی ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا، قمیض قبر بند کیا، اور میرا محمد آسو قبر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے احسنتے 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 احسنتے، 5 مرتبہ کہا احسنتے، پھر کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، جب ابنوں کے 3 مرتبہ کہا اس کے بعد کہا احسنتے یا امی، یہ کہہ کے اللہم جعفر الارض بین جانبی ہے، اور یہ کہتے ہوئے میرا محمد مسجد نبوی میں چلے، ممبر مسجد نبوی پہ آئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ، یا قبر پہ بیٹھ کے احسنتے احسنت احسنت 5 مرتبہ کہنا سنت ہو گیا، ابنوں کے کہنا سنت ہو گیا۔ مسکرائے، فرمایا نہیں سنت نہیں ہوا، سنت نہیں ہوا۔ کہا یہ واقعہ ہوا، کہا معاملہ کیا ہوا، عرض کی کیا معاملہ ہوا، میرے محمد کا سنو، جب میں نے اپنی والدہ کو حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنی چچی جان کو قبر میں رکھا، تعویذ قبر بند ہوئی، ادھر سوال کرنے آئے، سوال کرنے والے آئے، انہوں نے پوچھا من ربو کے، میری ماں نے کہا اللہ جل جلالہ ربی، میری چچی فاطمہ بنت اسد نے کہا اللہ میرا رب ہے، انہوں نے پوچھا من رسول کے، میری چچی نے کہا محمد الرسولی، محمد میرا رسول ہے، انہوں نے پوچھا من قبلتوں کے، میری ماں نے میری چچی نے کہا الکعبہ تو قبلتی، انہوں نے پوچھا من کتابوں کے، انہوں نے کہا القرآن و کتابی، انہوں نے پوچھا من اماموں کے، میری ماں سوچ رہی تھی کیا کہوں، علی کہوں حیدر کہوں تو کیا کہوں، میں نے جواب دیا ماں، پہلے جوابوں میں کہتا رہا آسان دے، ماں تو نے صحیح کہا اللہ ہی رب ہے، ماں تو نے صحیح کہا قرآن ہی کتاب ہے، ماں تو نے صحیح کہا کعبہ ہی قبلہ ہے، ماں تو نے صحیح کہا میں ہی تیرا نبی ہوں، اور جب اس منزل پہ آئے نا من اماموں کے، تیرا امام کون ہے، میری ماں سوچنے لگی کیا کہوں، علی کو علی کہوں، حیدر کہوں، یسوع الدین کہوں، وجہ اللہ کہوں، اہل اللہ کہوں، لسان اللہ کہوں، کیا کہوں، میں نے کہا ماں نام کی ضرورت نہیں، لقب کی ضرورت نہیں، کہہ دے ابن امامی، میرا بیٹا علی ہی میرا امام ہے۔ سننا جملہ، خدا کی قسم فاطمہ بنت
اسد کون ہے؟ جو مومنوں کے امیر کی ماں ہے، جو مومنوں کے امیر کی ماں ہے، امیر المومنین کی ماں سے اگر سوال ہوگا کہ من اماموں کے تیرا امام کون ہے، تو پھر مومنوں کی ماں سے بھی سوال ہوگا۔ ہر ایک سے سوال ہوگا۔ نڈھال کر دوں گا، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ اور علی کے نام نے جرت وہ دی کے زیر لحد، علی کے نام نے جرت وہ دی کے زیر لحد، میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا۔ نعرہ حیدری! بہرحال سوال کریں یا نہ کریں جواب دینا پڑے گا کہ تیرا امام کون ہے اور بتانا ہے، یا جواب دینا پڑے گا کہ میرا امام علی ہے، میرا امام حسن ہے، میرا امام حسین ہے۔ اب ایمان سے بتانا، حسین کے مقابلے میں آنے والے کیا کہیں گے؟ ہمارا امام حسین ہے۔ حسن کے مقابلے میں آنے والا کیا کہے گا؟ ہمارا امام حسن ہے۔ اور پھر علی کے مقابلے میں آنے کیا کہیں گے؟ سبحان محمد وآل محمد۔ بس میرا بھائی، سوال ہونا ہے قبر میں، اس لیے عقیدہ درست ہو، عقیدہ کامل ہو، عقیدہ وہ ہو کہ جو آل محمد نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن ہمیں دے گا، چونکہ یہ دو وسیلہ ہدایت ہے۔ ہمارا عقیدہ، میرا عقیدہ، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، اس کی کوئی جگہ نہیں آنا جانا۔ جو اللہ نے ہمیں بھجوایا، جو محمد نے ہمیں بتلایا، جو آل محمد نے ہمیں سکھلایا، بس وہی عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ہے۔ خدا کی قسم، ذات علی ذات ائمہ پل صراط ہے، ذات علی پل صراط ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ ولایت علی پل صراط ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پہ چلتے ہوئے انسان کو زیادہ ہدایت سے منسلک رہنا چاہیے۔ اگر ڈگمگا جائے ادھر جائے یا ادھر جائے، جہنم میں جائے گا۔ جو علی کی ولایت پہ رہے گا وہی جنت میں جائے گا۔ یہی پل صراط ہے۔ اور یاد رکھنا، یہاں پھسلنے کی چانسز بڑے بڑھ جاتے ہیں، عقیدت میں، عشق میں بھی بن جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کم علمی میں بھی بن جاتے ہیں، توجہ کرنا۔ اور بعض دفعہ اپنی فکر اور فراست سے سمجھنے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں بھی بن جاتے ہیں۔ آپ اور میں گیا وہ صحابی پیغمبر، پریشان نہیں ہونا، میں اپنے حصے کے صحابی کی بات کر رہا ہوں، جڑا سڑا وہ صحابی پیغمبر جس کے لیے میرے محمد نے فرمایا تھا السلمان منا اہل البیت، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، جن کے لیے میرے محمد نے کہا تھا السلمان ہوا باب اللہ، سلیمان اللہ کا دروازہ ہے، جس کے جنازے پہ علی نے کہا تھا اللہ کی رحمت کا نزول ہو ہمارے سلیمان پر، یعنی جس کے لیے زہرا کہیں چچا سلیمان، حسنین کہیں نانا سلیمان، وہ سلیمان جس کے لیے میرے محمد نے کہا السلمان ابن الاسلام، اسلام کا بیٹا ہے سلیمان، اسلام کا بیٹا ہے اس کو سلیمان توجہ کریے گا، اتنی بڑی منزل کا حامل کہ باقی صحابہ کے ایمان کے درجے کے نوائے تو بتایا، فلاں ایمان کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں درجے پہ کون؟ سلیمان۔ کہا مقداد ایمان کے 9ویں درجے پہ، ابو ذر ایمان کے 8ویں درجے پہ، درجے کے نوائے، اور سلیمان کے لیے بڑا درجہ رکھا، کہا سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پہ۔ چھٹے امام سے سوال ہوا، آخری بات زہدوں کو تمام کر دوں، امام سے سوال ہوا، چھٹے امام سے سوال ہوا، فرزند زہرا، فرزند پیغمبر، اتنا بتائیے گا کہ اصحاب پیغمبر میں سے کون سا صحابی ہے جو ایمان لانے کے بعد ایک لحظہ کے لیے بھی اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا؟ کہا مقداد ابن اسود، صحابی نے عرض کیا فرزند پیغمبر سلیمان، کہا سلیمان نے ایک مرتبہ وسوسہ کیا تھا۔ کیا وسوسہ کیا؟ کہا وہ جملہ آپ کا ہزاروں بار میں نے پڑھا ہے پیج سے، آپ نے سنا ہوگا، میں اس منزل پہ اسی کو دہرا رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ کہا جب سلیمان، توجہ کریے گا،
سلیمان کہا کیوں فرزند پیغمبر؟ کہا ایک مرتبہ اس نے اپنے ذہن نہائی میں خیال پیدا کیا تھا. کہا کیا خیال پیدا کیا؟ فرزند زہرا نے کہا، امام صادق نے کہا کہ جب جوان بنی ہاشم نے گریبان خیبر میں ہاتھ ڈالا، جب علی نے در خیبر میں ہاتھ ڈالا اور در خیبر میں ہاتھ ڈال کے خیبر کو جھٹکا دیا، ادھر در خیبر دیوار خیبر سے نکلا، علی کے ہاتھ پہ تلا، ادھر سلیمان نے یہ منظر دیکھا، اتنا بڑا دروازہ اکیلا علی نے اپنے ہاتھ میں توڑ لیا. سلیمان کے ذہن میں خیال آیا کہ علی کے پاس کوئی اسم اعظم ہے کہ جس کی طاقت سے علی نے در خیبر کو اپنے ہاتھ میں تولا ہے. ادھر علی در خیبر کو توڑ رہے تھے، ادھر سلیمان نے سوچا ادھر در خیبر توڑ رہا تھا، ادھر چہرہ انور علی سلیمان کی طرف مڑا اور کہا سلیمان آ تجدید بیعت علی کر. علی کے پاس اسم اعظم نہیں، علی خود اسم اعظم ہے. جوابے رو ہاتھ اٹھا کے جب سوا کل ایمان آتے ہوئے نعرہ علی خود اس میں آزم ہے. آج سلمان تجدید بیعت علی کا، علی کے پاس اس میں آزم نہیں، علی خود اس میں آزم ہے. اور یاد رکھنا ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ناراض نہ ہونا، پہلے وضاحت کروں، میں خود غلام عباس ہوں. ہر مشکل میں حضرت عباس سے استغاثہ کرتا ہوں اور کبھی کوئی مشکل رہی نہیں، ہمیشہ سوارت ہوئی ہے ہر مشکل میں. ایک اور دسا اسی مولوی جانے نا میرے ساتھ پڑھا نجم بھائی بھیج دیں کئی جگہ تے تنظیمی دوست، تو کئی دفعہ ہوتا ہے گاڑی میں بھی پیٹرول نہیں ہوتا، جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے اور مولوی کہتے ہیں بہت شکریہ سر. تو پھر خدا کی قسم غازی کا استغاثہ کام آتا ہے. کئی مرتبہ ہوا ہے کہ بوت جا کے بند ہوئی ہے. 133 مرتبہ یا کاش فل کر بین وجہ حسین شکر کوئی قدر مومن کر کے لکھن حسین. یہ استغاثہ ہر جگہ کام آیا. عشق ہے غازی مولا سے، خدا کی قسم خود ماتمی ہوں مولا غازی کا اور عشق ہے مولا سے. لیکن یاد رکھنا غازی غازی ہے. خطبہ اکثر جگہوں میں نے جو مجلسوں کا اتفاق رہتا ہے شہروں میں جانے کا، جب میں خطیبوں سے بار بار یہ جملہ سنا ہے تو اس جملے پہ وضاحت دینا چاہتا ہوں. لائن بھی جا رہا ہے. جملہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آدم سے خاتم تک سارے نبیوں کی صفتیں علی کے وجود میں بنا ہیں. یہ ہم نے خود سے عقیدہ نہیں بنایا، یہ میرے محمد نے دیا ہے ہمیں. فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى داود في لانه والى یوسف في صبر حسنه والى ایوب في صبره والى موسى في هیبته والى عیسی في زهده والى محمد في جماله وکماله فلينظر الى وجه علی بن ابی طالب. جو 1.25 لاکھ انبیاء کو یکجا دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے. یہ ہم نے خود نہیں بنایا، یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اور ہو سکتا ہے چونکہ علی عصمت کبریٰ پہ فائز ہے. اور یہ جملہ قطعاً زیبا نہیں ہے ممبر کے. یہ کہا جائے 14 سمٹ کے جس وجود میں سمائے اس کو عباس کہتے ہیں. 14 ان میں خود علی کو سے کہنا علی. ان کے لیے چھٹے امام فرماتے لا یوگس جدنا علینا، ہمارے دادا علی کا ہمارے ساتھ مقایسہ نہ کرنا. علی علی ہے. علی کا مقایسہ باقی آئمہ سے نہیں ہو سکتا، حسن و حسین سے نہیں ہو سکتا، باقی آئمہ سے نہیں ہو سکتا. اور یہ کہنا کہ 14 معصومین کے تمام کمالات سے کہ حضرت سمٹ کے حضرت عباس بہت بلند شخصیت، بہت بلند، تصوروں سے والا ہے، محفوظ عن الخطا، زندگی میں ایک گناہ نہیں، اقرب عن الاسم. لیکن عباس ہے 14 ہے. خدا کی قسم 14 کی عصمت جیسی عصمت نبیوں کی بھی عصمت نہیں ہے. نبیوں سے ترک اولا ہو سکتا ہے، ان سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا. یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، قرآن کے جملے ہیں بابا. قرآن ان کی منزل پہ کہتا ہے لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. لا تقرب هذه الشجرہ، تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. اس لیے ترک اولا ہو گیا کہ وہ تو نہیں گئے، وہ ان کے پاس آ گیا. لیکن یہاں پہ کیا منزل ہے؟ فرمایا
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आले मोहम्मद तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, मैं अल्लाह की ड्यूटी है कि रिज़्क़ तुम्हारे करीब ना आए। इसलिए सत्तर की औला भी नहीं हो सकता। इनकी इसमत बाकमाल है, इनकी इसमत नबियों जैसी इसमत नहीं है, ये उससे भी बाला है। यानी जुमला कहते हो। इसी तरह मुझे डर था मेरा भाई वो रुबाई ना पड़े कि मैंने अली का नाम लिया और फरिश्ते भाग गए। जब जनाब फातिमा बिनते असद से ये सवाल होना है तो हम किस बात की बोली है बाबा? ये तो रवायत की लफ्ज़ है ना कि सवाल हुआ है, अली की मान से हुआ है तो अली के शियों से क्यों नहीं होगा? बस वहाँ पे अगर मैंने कहना है अल्लाह रब्बी तो फिर हर मंजिल पे अल्लाह मेरा रब होना चाहिए, हर मंजिल पे। और खुदा की कसम इसी अल्लाह को मनवाने के लिए हुसैन मैदान करबला में उतरा था। ये नमाज रोज़ा तो सदके में बच गए थे, हुसैन अल्लाह को बचाने निकला था। वाक़या था ना अल्लाह का ज़िक्र ख़त्म हो जाना था। वो जब तीसरी हुकूमत आई थी तो यजीद के दादा ने अपने घर की बैठक में कहा था अब ये तुम्हारे घर में आ गई है, इसको घर की लौंडी रखना, आपस में एक दूसरे को फेंकना, किसी और को इस तरफ ना आने देना। उस मंजिल पे उसने ये शेर कहे थे। कोई कुरान नहीं आया, कोई वही नहीं। दोहराए यजीद ने थे मिंबर पे बैठ के, और हुसैन ने कहा था खुदा की कसम मिस्ली ला युवायु मिसलो। और हुसैन की सच्ची बहन ने कहा था कि कैदक वससायक वल्लाहि लतम सिकराना, जो करना चाहो करो, हमारे नाना का नाम तुम अजान से नहीं निकाल सकोगे, जो करना चाहो। बस मेरे भाइयों ज़्यादा ज़हमत ना दो, मत में सकते भी आ चुकी है। ताबूत बरामद होना है इमाम सज्जाद का, उनके नाम की मजलिस है। खुदा की कसम सज्जाद पे जश्ता था कि वो जिहाद अकबर करे। उसी पे जश्ता था वो जिहाद अकबर करे। कभी अज़दारो सोचा करो इन हस्तियों को, इन्होंने जो मेहनत की है कि अल्लाह ने इमाम हुसैन से ही ये काम क्यों लिया। खुदा कसम हुसैन इस मंजिल पे था कि ये काम हुसैन ही कर सकता था। ये अज़मत हुसैन है। सैयद सज्जाद से ये काम क्यों लिया? खुदा कसम ये सैयद सज्जाद ही हैं जो ये काम कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था। कितना मुश्किल था कि इमामत का पहला मसला वो पूछे जो आलमे गैर मुअल्लमा हो। गदीर में अली का हाथ उठा के मन कुल तो मौला कहना बड़ा आसान था, लेकिन जलते हुए खैमों में पूछना सज्जाद तू इमाम है बता, ज़ैनब जल के मर जाए या खैमों से बाहर निकल जाए। यहाँ इस मंजिल पे वलायत सज्जाद का ऐलान करना वाकई बड़ा मुश्किल था। आवाज़ आई अलैकुन्ना अलैकुमुस्सहरा अलैकुन्ना अलैकुस्सहरा, सहरों में निकल जाइए। अज़ादारों सैयद सज्जाद के लिए वो मुश्किल मरहला था कि जब आग के शोले करीब थे और पुप्पी कह रही थी आ सज्जाद मेरी पुश्त पे आ जा, तो सब्र करना कितना मुश्किल मरहला था इमाम के लिए। और कितना हौसला था अली की बेटी का। हमीद इब्न मुस्लिम कहते हैं मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत 3 मरतबा कहा क्या बीबी आग के करीब मत जाना, ये आग जला डालेगी, मगर फिर भी या अली कह के आग में गई और अली को पुश्त पे उठा के ले आई। अज़ादारों सैयद सज्जाद कूफा के बाजार और दरबार और शाम के दरबार और बाजार ने ख़त्म कर दिया था। अज़ादारों आसान नहीं है 40 साल खून रोना, पानी देखना खून रोना, बाजार में कसाबों की दुकान पे जाना खून रोना, कुर्बानी का जानवर गुजरे तो खून रोना,
کوئی ذبح کا جانور گزرے تو خون رونا، لوگ وضو کریں تو وضو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے خون رونا، اگر کوئی باحجاب مستور بازار سے گزرے خون رونا۔ خدا کی قسم بڑا مشکل تھا سید سجاد کے لیے۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ الامام کا هو الخیال، امام کا وجود کی حالت یہ ہو گئی تھی جیسے سایہ ہوتا ہے۔ جب بازار میں چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آبا اور امامہ خود چل رہا ہے، درمیان میں وجود نہیں ہے۔ امام کا گوشت پوش شام کا زندان کھا گیا تھا۔ عزادارو، قصاب امام کو آتا دیکھتے تھے نا، اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے۔ عزادارو، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیثیں روایتیں موجود ہیں کہ امام اتنا خون روتے تھے کہ ایک مرتبہ پرنالے سے خون کے قطرے گرے تھے، اور ایک مسافر نے پوچھا تھا، لباس پہ گرے تو کہا یہ کیسا خون ہے، کیا چھتوں پہ جانور ذبح ہوتے ہیں؟ کہا گیا نہیں، یہ سید سجاد کے وضو کے پانی کے قطرے ہیں۔ عزادارو، کسی کو کچھ نہ کہنے والا امام، ہشام بن ملک انتہائی ظالم، مدینے کا حاکم، ولید نے اس کو مذول کیا اور مروان کے گھر کے باہر صندوق سے باندھ دیا اور مدینے میں منادی کرا دی اپنی اچھا کہلوانے کے لیے کہ جس نے اس کا ظلم سہا ہے نا، وہ اپنا بدلہ اس سے لے لے۔ شام کہتا ہے کہ میں نے سید سجاد کو آتے دیکھا اور سوچا کہ میں نے پورے مدینے میں سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے نا، وہ اسی سید سجاد پہ کیا ہے۔ اب خدا جانے مجھ سے یہ کیسے انتقام لے گا۔ ایک مرتبہ سجاد قریب آئے، اس نے کانپنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ امام نے کہا گھبرا نہیں، میں تیری سفارش کروں، حاکم کو خط لکھوں گا، وہ تجھے آزاد کر دے گا، اور کسی کا کچھ قرض دینا ہے بتا، سید سجاد گرہ سے ادا کرے گا۔ بے ساختہ کہنے لگا اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس گھر میں رکھے، امامت کو کس گھر میں رکھے۔ اتنا کریم امام نے 22 حج کیے تھے ناکا پہ سوار ہو کر۔ اس ناکا پہ سوار ہوتے تھے نا، اس کو کبھی چھانٹا نہیں مارا تھا، اور خدا کی قسم روایتیں بتاتی ہیں، کیونکہ امام ہے نا، امام کی شہادت کا اثر صرف انسانوں پہ نہیں ہوتا، چرند پرند حیوانات زمین کون و مکان سب افسردہ ہوتے ہیں، اس غم کو مناتے ہیں۔ جب امام کی شہادت ہو گئی نا تو روایت تھی وہ ناکا تدفین امام کے بعد قبر امام پہ جاتی ہے اور 3 دن تک وہاں بیٹھ کے اپنا سر پٹکتی ہے اور روتی ہے سید سجاد کی قبر پہ بیٹھ کے۔ جب امام باقر کو خبر ہوئی نا، امام خود تشریف لائے، ناکا کی گردن کے بال کو سروں پہ بال پہ ہاتھ پھیرا، پشت پہ ہاتھ پھیرا، کوہان پہ ہاتھ رکھا، کہا صبر کر، امر خدا ایسا ہی تھا۔ ناکا نے امام کا حکم سنا، اٹھ کے چلی گئی۔ پھر امام کو خبر دے گی فرزند پیمبر وہ امام کی قبر پہ آئی ہے، ٹکر ماری ہے اور وہیں پہ اس کا۔ خدا کی قسم انسانوں نے وفا نہیں کی، حیوانوں نے ان سے وفا کی ہے۔ بس عزادارو، ولید نے زہر دی، وہی زہر جو امام حسن کو دی گئی تھی، وہی زہر حلال امام سجاد کو پیش کی گئی۔ انگوروں میں زہر پیش ہوئی، امام نے چند دانے لیے۔ عزادارو، امام گھر میں تشریف لائے، بیت الشرف میں آئے۔ حسین اصغر امام کے فرزند ہیں۔ حسین اصغر نے اپنے بابا کے لیے بستر بنایا، اپنے بھائی کو خبر دی۔ امام باقر تشریف فرما تھے، باقی بھائی جمع ہوئے۔ عزادارو سنو گے جملے، جب امام کی حالت اس طرح ہوئی کہ چہرے کا رنگت، پورے وجود کی رنگت بدل گئی،
امام کی آنکھوں سے ساتھ ساتھ کانوں سے بھی خون نکلنے لگا، امام کے دہن سے خون نکلنے لگا۔ ایک مرتبہ امام کے لب ہلے، حسین اصغر قریب ہوئے، لیکن امام فرما رہے تھے، حسین اصغر سن پائے لیکن عمل نہ کر پائے۔ امام باقر جو دور بیٹھے رو رہے تھے نا، آواز آئی، حسین اصغر میرے بابا کو اٹھا اور جیسا فرماتے ہیں ویسا کر۔ ایک مرتبہ بہنیں بھی متوجہ ہو گئی، باقی بھائی بھی متوجہ ہو گئے۔ کہا حسین اصغر بتا تو صحیح ہمارے غریب بابا کیا کہتا ہے؟ کہا ہمارا بیمار بابا کہتا ہے، ہمارا بیمار بابا کہتا ہے مجھے خاک مدینہ پہ لٹا دو۔ ایک مرتبہ بیٹیاں آگے بڑھی اور کہا بابا اپنے جسم کو تو دیکھیے نا بابا، زہر کی شدت ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، جسم پہ گوشت نہیں ہے، بابا ایسی حالت میں مٹی پہ کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ کہا وہ بستر پہ آخری حالت میں کیوں لیٹے جس نے اپنے باپ کا جنازہ بے گور و کفن خاک کربلا پہ دیکھا ہو۔ عزادار حکم امام تھا نا، امام باقر حسین اصغر نے اٹھایا، اپنے بابا کو خاک مدینہ پہ لٹا دیا۔ عزادار سنو گے جملہ، ایک مرتبہ وہ منزل بھی آئی کہ جب امام کی بیٹیاں امام کی سرہانے آئیں اور ایک مرتبہ امام نے اپنے بیٹے امام باقر کو بلایا، اپنے بچوں کے حوالے سے وصیت کی، عزادارو امام حسین کا غم نام منانے کی تاکید کی، کربلا کی زیارت کو زندہ رکھنے کی تاکید کی، حسین کی مجلس عاشور تک منانے کی تاکید کی۔ عزادارو پھر امام کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ روایت کہتی امام کی ایک بیٹی تھی جن کا نام خدیجہ تھا، سن مبارک 3 سال کا تھا۔ جب وہ امام کے قریب آئی نا، ایک مرتبہ امام کے سینے پہ لیٹی تو امام نے فوراً اشارہ کیا اس کو میرے سینے سے ہٹا دو، میرے سینے سے ہٹا دو۔ کہا بابا اس کو آپ کے سینے سے کیوں ہٹائیں؟ کہا ہو سکتا ہے میری پھپھی سکینہ بھی، ہماری بہن سکینہ تمہاری پھپھی سکینہ بھی آئی ہو، اور وہ یہ منظر دیکھے سجاد کی آخری مرحلے میں سجاد کی بیٹی تو سینے پہ ہے لیکن میں بابا کے سینے پہ نہ سو سکی۔ بس عزادارو، بس روایت کی لفظیں سننا۔ عزادارو مقتل میں بھی مخنن لکھا کہ جب امام علیہ السلام کے آنکھوں پہ امام باقر نے ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک کوہرام بپا ہوا۔ عزادارو امام کے جنازہ میں پورا مدینہ آیا۔ عزادارو مسیب کہتا ہے کہ مسجد نبوی تک خالی ہو گئی، کوئی بھی روز رسول میں نہ تھا، سب امام کے جنازے میں، نیک و بد، اپنے پرائے، سب دشمن قاتل، سب امام کے جنازے میں جمع ہو گئے۔ عزادارو ایک مرتبہ جب امام علیہ السلام کے جنازہ رکھ کے امام باقر نے نماز پڑھائی نا، عزادارو پھر روایت کی لفظیں سننا۔ اس کے بعد امام کے لب ہلے، امام باقر نے اپنے کانوں کو امام کے گوشت کے، اپنے گوشت کو امام کے ہونٹوں کے قریب کیا، آواز آ رہی تھی بابا حسین تیری غربت پہ میرا سلام ہو، بابا میرے جنازے میں ہزاروں لوگ تھے مگر جب میں تیرا میت دفنانے آیا تھا بابا جنازے میں کوئی نہ تھا، غریب تجھے کفن نہ دے سکا، بابا میرا کفن دیکھ، مجھے کفن ملا تجھے کفن نہ ملا۔ بس عزادارو تعویذ قبر بند ہوا، جب سب چلے گئے نا، بس آخری جملہ، عزادارو امام باقر اور حسین اصغر امام کی قبر میں موجود تھے۔ حسین اصغر کی آواز آئی مولا قبر میں زلزلہ محسوس نہیں ہو رہا؟ کہاں قبر میں حرکت آ رہی ہے۔ کہا مولا کیا منظر ہوئی؟ مولا باقر کیا منظر ہوئی؟ کہ قبر میں ایک مرتبہ زلزلہ سا ہے۔ سنو گے جملہ، عزادارو صاحب مقتل نے لکھا ہے کہ حسین اصغر کی روایت ہے، امام کا فرزند روایت کرتا ہے کہ امام باقر نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا، اپنا امامہ اتار کے پھینکا، کہا اے حسین تو دیکھ نہیں سکتا لیکن میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، قبر سجاد میں سکینہ آئی ہے، بہن کی حالت آج بھی پھپھی کی وہی، ہاتھوں میں رسیاں، وہی چولا، اور سجاد وہ منظر دیکھ نہیں سکا، قبر میں بھی قیامت بابا۔